بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از تصور اسم جسہ نور شد، باتنش معمور جان مغفور شد۔ تصور اسم اللہ ذات غالب ذات ہے جس کی تاثیر سے صاحب تصور کا پورا جسم اور ظاہر و باطن محض نور ہو جاتا ہے۔ صاحب تصور کا باطن آباد اور نور ذات سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کی جان نور ذات سے یک جان ہو کر مغفور ہو جاتی ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے یہ کل و جز تمام مراتب و مقامات حاصل ہو جاتے ہیں اور وجود پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خلاف نفس شد این راہ راز، ہر کے از خود فنا شد چشم واز۔ محض یہ تصور اسم اللہ ذات کی ایسی راز کی راہ ہے جو وجود میں موجود خدائے باطل یعنی نفس کے خلاف بھی ہے اور نفس کی فنا کا ذریعہ بھی، کیونکہ دیگر تمام راہیں اور طریقے خدائے باطل یعنی نفس کے موافق بھی ہیں اور نفس کی بقا اور تقویت کا ذریعہ بھی۔ لہٰذا جس نے بھی تصور اسم اللہ ذات کی راہ اختیار کی، یقیناً وہ اپنی خودی یعنی اپنی ذات سے فنا ہو گیا اور اس کے دل میں عین العیان یعنی چشم نور بیدار ہو گئی اور وہ خدائے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے دیدار اور مشاہدہ سے شرف یاب ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انتہا در ابتدا آمد ختم، شد وجودش نور وحدت نیست غم۔ خدا کو پانے کے لیے اختیار کیے جانے والے تمام تر طریقوں کی جہاں انتہا اور اختتام ہو جاتا ہے، وہاں سے راہ تصور اسم اللہ ذات کی ابتدا ہوتی ہے، بلکہ دیگر تمام طریقے تصور اسم اللہ ذات کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ دیگر تمام طریقوں میں سراسر آفات اور غموم ہیں، جبکہ تصور اسم اللہ ذات کی ابتدا میں ہی طالب اللہ کا وجود وحدت الہی میں غرق ہو کر سراسر نور ہو جاتا ہے اور طالب اللہ تمام تر غموم سے مبرہ مطلق ہو کر با جمعیت دیدار پروردگار میں محو ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر ترا طلب است وحدت حق لقا، از تصور شد بحاصل جان بقا۔ اے طالب، اگر تجھے وحدت حق اور حق تعالیٰ کی ذات کی ملاقات و دیدار کی طلب ہو تو اس کی شرط اول خدائے باطل یعنی نفس کی موت ہے، جس کا واحد اور قطعی طریقہ محض تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے تیرا نفس فانی ہو جائے گا، تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور تجھے حیات جاودانی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں بقا بھی نصیب ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولش از موت مولا یافتن، موت را با خود رفیق ساختن۔ محض تصور اسم اللہ ذات کی ایسی راہ ہے جس کے ذریعے مرنے سے پہلے ہی مر کر مولا کو پایا جا سکتا ہے، لہٰذا اسی موت یعنی استغراق کے تصور اسم اللہ ذات کو اپنا رفیق بنانا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ دراصل یہ موت وہ مقام ہے جہاں فقر کامل ہوتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات کی مشق وجود مرقوم کرنے سے صاحب تصور تمام جزوی اور کلی علوم کا عالم ہو جاتا ہے۔ صاحب کل کامل قادری صاحب حی القیوم ہوتا ہے، اسے ریاضت و محنت کی ہرگز حاجت نہیں ہوتی، وہ تکلیف، تقلید
اور اہل دکان پریشان سب کو ترک کر دیتا ہے، وہ ذات الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے اور ناقصی اور تکلیف سے کلی طور پر نجات پا لیتا ہے۔ کامل قادری کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصور در آید شود غرق کے نور کے صاحب تصور بدائم حضور۔ جو کوئی بھی تصور اسم اللہ ذات میں آتا ہے وہ اسم اللہ ذات کی تاثیر سے نور مطلق ہو کر اللہ تعالیٰ کے نور میں غرق ہو جاتا ہے، اور صاحب تصور اسم اللہ ذات یعنی خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر رہتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات ہی اللہ کی توفیق ہے، اور تصور اسم اللہ ذات ہی راہ حق کی تحقیق ہے، اور صاحب تصور اسم اللہ ذات ہی حق کا خاص رفیق ہے، اور تصور اسم اللہ ذات ہی قرب الہی و خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کا خاص طریق ہے۔ لہٰذا اللہ بس ما سوا اللہ وس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روشن تصور بعض آفتاب حجابش نماند شود بے حجاب۔ چونکہ تصور اسم اللہ ذات آفتاب سے بھی بہت بڑھ کر روشن اور تاباں ہے، اس لیے جب اسم اللہ ذات کا سورج انسان کے وجود میں طلوع ہوتا ہے تو خدا اور بندہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ تصور اسم اللہ ذات در حقیقت کسی مجاہدہ کے بغیر خدا کی ذات کا براہ راست بے حجاب مشاہدہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسے را تصور بتاثیر شد کہ غالب بکنین عام میر شد۔ جس کسی کے وجود میں تصور اسم اللہ ذات تاثیر کر جاتا ہے، یقیناً وہ دونوں جہان پر غالب اور حاکم امیر ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ محض تصور اسم اللہ ذات ہے کہ جس کے غلبات سے نفس آدمی کے وجود کے اندر غلام، مغلوب، تابع اور فرما بردار بن جاتا ہے، آدمی سے ہم سخن ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے، اور تصور اسم اللہ ذات ہی کی توجہ سے نفس کی شناسائی اور پہچان ہوتی ہے، اور پھر وہ ہست سے نیست ہو جاتا ہے، یعنی فنا ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو فانی ہونے سے پہچانا پس اس نے اپنے پروردگار کو باقی رہنے سے پہچانا۔ اور تصور اسم اللہ ذات کے غلبات سے صاحب تصور کو قرب الہی کی قدر اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور تصور اسم اللہ ذات کے غلبات سے روح کو ذات الہی کے نور کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور روح نفس کی قید سے خلاصی پاتی ہے، اور تصور اسم اللہ ذات کے غلبات سے اللہ تعالیٰ کے تمام سر اسرار معلوم ہوتے ہیں، اور ہر آن نئی شان کے ساتھ پروردگار عالم کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تصور اسم اللہ ذات کے غلبات کی وجہ سے فقیر لا یحتاج و صاحب راز اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جان لے کہ تصور اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد مشق تصور کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جس میں صاحب تصور اسم اللہ ذات پر پہلے دو علوم واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ پہلا عبادات اور معاملات کا ظاہری علم، دوسرا معرفت توحیدات اور نور ذات کے مشاہدات کا باطنی علم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلم و علمان،
علم المعاملاتی و علم المکاشفاتی۔ علم دو ہیں، ایک علم معاملہ اور دوسرا علم مکاشفہ۔ ابتدا میں صاحب تصور کے لیے لازمی ہے کہ ظاہری علم کے لیے علماء ظاہر سے قرآن و حدیث کے علم کا مقابلہ و مباحثہ کرے، اور باطنی علم اور معرفت الہی کے لیے اولیاء اللہ سے مقابلہ کرے۔ جب صاحب تصور انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ علماء اور اولیاء اللہ پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ فقر فنا فی اللہ میں قدم رکھتا ہے اور فقر میں داخل ہوتا ہے۔ جو شخص علم ظاہر اور علم باطن، قرآن، شریعت، نص، حدیث کا مخالف ہو، اس کے ساتھ کلام نہ کر کہ ایسا شخص ابلیس خبیث کا مصاحب ہوتا ہے۔ جو شخص باعمل عالم اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قوی ہے، وہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، مگر بعض خود کو جانتے ہیں اور بعض نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ ہمیشہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جمال و وصال سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مراتب قرب کو اور اپنے آپ کو مجلس میں حاضر نہیں سمجھتے، ان کے لیے پیغام و سوال دعا کو فرشتے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتے ہیں اور اس دعا کو حاضر کرتے ہیں۔ اللہم استجب دعائے الخیر، اے پروردگار تو ہماری دعائے خیر کو قبول فرما۔ جاننا چاہیے کہ فقیر کامل سے دو قسم کے طالب مکمل ہوتے ہیں، ایک علماء با اللہ۔ علماء با اللہ اسے کہتے ہیں جسے تمام علم قرآن و حدیث ازبر ہو اور ان کی تفاسیر سے بھی آگاہی ہو، اور جو خود باطن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام پیغمبروں کی ارواح کے ساتھ مجلس اور ملاقات کرے، اور ہر نبی مرسل اصفیاء کی صحبت میں رہے، اور جس وقت چاہے خود کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے۔ دوسرا طالب فقیر فی اللہ۔ فقیر فی اللہ اس کو کہتے ہیں جس کا نفس فانی ہو اور ہمیشہ لقائے خدا یعنی ذات الہی کے انوار کے مشاہدہ سے مشرف رہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔